الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے. اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، انجمن حیدری کے زیر اہتمام حیدری ہال میں عشرہ ثانی کا جو اہتمام کیا گیا تھا، آج وہ اپنی اختتامی منزل میں داخل ہو رہا ہے. ہمارا موضوع گفتگو ہے عمران اور آل عمران. اب تک کی تقاریر کا ماحصل یہ ہے کہ تاریخ میں 3 عمران گزرے ہیں. وہ میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ ان کا تعارف پیش کیا کہ وہ 3 عمران کون ہیں. لیکن سورہ آل عمران اس عمران کی شان میں نازل ہوا ہے کہ جس عمران کی نسل قیامت تک باقی رہے گی. اور میں نے وہ دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے، وہ براہین بھی پیش کیے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت عمران وہ ہیں کہ جن کی شان میں قرآن مجید میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ممکن نہیں تھا کہ ان مجالس میں 300 آیات سنائی جا سکیں. جتنا ممکن تھا میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. آیات کی 2 قسمیں ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کچھ آیات ایسی ہیں جو براہ راست ہیں، جن میں حضرت ابو طالب کو براہ راست خطاب کر کے پروردگار نے پیغام دیا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو بالواسطہ ہیں. یعنی مثلا ذکر موسیٰ کا ہو رہا ہے، بات ابو طالب کی جا رہی ہے. ذکر عیسیٰ کا ہو رہا ہے، قصہ ابو طالب کا سنایا جا رہا ہے. توجہ ہے نا. تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جن میں آج جتنا ممکن ہو سکے گا میں آج بھی آپ کو کچھ آیات سناؤں گا. اور کل جہاں گفتگو چھوڑی تھی آج وہاں سے منسلک ہو رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا اسلام سے قبل عرب دنیا میں نکاح کے 4 طریقے تھے. تفصیلات کل بتا چکا ہوں آپ کو. تو یہ سارے طریقے تھے، اس میں صرف ایک ہی خانوادہ ایسا تھا کہ جہاں عقد ہوتا تھا. آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے عبد مناف تک، عبد مناف سے لے کے ہاشم تک، ہاشم سے لے کے عبد المطلب تک، عبد المطلب سے لے کر ابو طالب تک جہاں پر نکاح ہوتا تھا وہ صرف خانوادہ بنی ہاشم ہے. اور وہ میں نے شیعہ سنی ساری کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ بات کی تھی کہ صرف یہ خانوادہ ہے. اور جب نکاح کی بات آئی تو یہاں میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ جو قرآن مجید کا سرنامہ ہے، شانو بھائی میں نے ان 3 دنوں میں ایک دن بھی ایمان ابو طالب پہ گفتگو نہیں کی ہے، کیونکہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ایمان پہ بات کریں. ہم تو صرف عظمت ابو طالب بیان کر رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں. تو یہ جو قرآن کا سرنامہ ہے، حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد عسکری صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں،
آپ پوچھئے کہ جو سرنامہ ہے قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے کیا؟ یہ جو قرآن کا سرنامہ ہے، آپ پڑھیے تاریخ، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب اپنا عقد پڑھا ہے، بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، جاگ کے سنیے گا، جب اپنا عقد پڑھا ہے، اپنے عقد کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کا جس فقرے سے آغاز کیا ہے، وہ فقرہ قرآن مجید کا سرنامہ قرار پایا۔ عظمت ابو طالب دیکھیں آپ کیا ہے۔ ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات قرآن کا سرنامہ قرار پائیں۔ کل میں نے ایک جملہ صرف کیا تھا کہ کلمہ کیا ہے؟ جس کے بیٹے کے لبوں کی جنبش سے ظاہر ہونے والی خیرات کلمہ بن جائے۔ توجہ ہے۔ تو یہ ابو طالب نے جو اپنا خود کا نکاح پڑھا ہے، کیونکہ اسی خاندان میں نکاح کی روایت تھی، اب رسالت مآب کا جب عقد پڑھا، اس موقع پہ پھر خطبہ جاری کیا۔ کتاب کا نام ہے ترغیب المشتاقین اور مصنف کا نام ہے ملا مولوی عمر۔ توجہ رہے، یہ وہ والا ملا عمر نہیں، طالبان والا، توجہ ہے، یہ عربی کا بہت بڑا رائٹر ہے ملا عمر۔ اس کی کتاب بھی بڑی معروف ہے، ترغیب المشتاقین۔ کرما یہاں موجود ہیں، بابر صاحب قبلہ ہمارے موجود ہیں، اور دیگر افاضل موجود ہیں۔ توجہ رہے، تو اس ملا عمر نے اپنی کتاب ترغیب المشتاقین میں تحریر کیا کہ جب رسالت مآب کے عقد کے موقع پر حضرت ابو طالب نے خطبہ جاری کیا تو فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت اسماعیل ونسل ابراہیم۔ توجہ رہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریت اسماعیل اور نسل ابراہیم میں قرار دیا، کہ ہم وہ ہیں جو نسل ابراہیم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابراہیم نے ایک دعا کی تھی پروردگار سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم کو جب پروردگار نے آزمایا، وہ کامیاب ہو گئے، لوگوں کا امام بنا دیا، تو ابراہیم نے کہا تھا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں، میری نسل میں امامت کو قائم رکھنا۔ اب حضرت ابو طالب نے عقد مصطفیٰ کے موقع پر اہل عرب کو یہ احساس دلایا کہ دیکھو ہم ہیں ذریت ابراہیم، ہم ہیں نسل اسماعیل، لہٰذا جب میرے صحن میں امامت کا آغاز ہو تو حیرت نہ کرنا، ارے ہم دعائے ابراہیم ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ محمد عسکری صاحب قبلہ کے فرزند کا جب وقت تھا، ہمارے بھتیجے رضا بیٹھے ہیں، رضا گرافی کے نام سے پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہیں، یہ لاکھوں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اللہ اور انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو جب ان کے نکاح کا مسئلہ تھا کہ کس سے نکاح پڑھوایا جائے تو قبلہ نے میرا انتخاب کیا، میں نے ان کا نکاح پڑھا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے کہ جب ہم نکاح پڑھواتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ کس سے پڑھوانا ہے، ہر ایک سے نکاح نہیں پڑھوایا جاتا۔ اچھا پھر اگر علمی گھرانے کی بات ہو، عوام کی بات تو الگ ہے کہ کوئی مولوی مل گیا پڑھوا لیا، لیکن علمی گھرانوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے، شرفاء کا طریقہ الگ ہوتا ہے، جو خاندانی افراد ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک کہ نکاح جب ہم پڑھواتے ہیں تو ہزار بار سوچتے ہیں کس سے پڑھوائیں، کیونکہ زندگی کا مسئلہ ہے۔ میرے تمام برادران اہل سنت بھی میری تقاریر سن رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں سنیں، اگر آپ کے یہاں عقد ہو
تو کیا آپ مجھے اپنے یہاں عقد پڑھوانے بلوائیں گے؟ بہت توجہ، کیا اہل سنت حضرات ہمیں بلائیں گے؟ قبلہ عسکری صاحب ہمارے ایک زمانے سے 25 سال سے یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، آج تک بتائیے کسی محلے والے نے ان سے عقد پڑھوایا ہو؟ کسی دوسرے مسلک کے اہل سنت والجماعت نے کوئی عقد پڑھوایا؟ نہیں پڑھوایا۔ یا آپ نے پڑھوایا کسی سنی عالم سے؟ نہیں پڑھوایا۔ توجہ، کیوں؟ بچا کے سنیے گا، جملہ صرف کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عقد پڑھوانے کے لیے عالم تلاش کرتے ہیں تو اپنے مسلک کا عالم دیکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنے مسلک کا عالم دیکھتے ہیں۔ اہل حدیث ہے تو اہل حدیث عالم کو دیکھے گا، بریلوی ہے تو بریلوی عالم، دیوبندی ہے دیوبندی عالم، شیعہ ہے شیعہ عالم۔ تو اب عزیزان محترم، طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچے کا عقد پڑھواتے ہیں تو اپنے مسلک کا عالم تلاش کرتے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ کا جب عقد ہوا تو جو ان کے مسلک کا عالم تھا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو جو جس مسلک کا عالم ہوتا ہے وہ عقد پڑھتا ہے۔ بہت توجہ۔ اور اگر آپ حضرات میں سے کوئی مجھ سے وعدہ لے کہ صاحب ابھی تو ایام اعزاں ہیں، ربیع الاول میں ہمارے فرزند کی شادی ہے، آپ لکھنؤ سے آئیے گا، عقد پڑھ دیجئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، چاند فیضی صاحب ہمارے ماشاءاللہ سے بڑے شاعر ہیں، مشہور نحا خان ہیں، اور ابھی میرے خیال سے فرزند باقی ہے نکاح کے لیے، الحمدللہ ابھی کئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ربیع الاول میں کہ بھئی آپ کو نکاح پڑھنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب میں نے وعدہ لے لیا ان سے، بہت انصاف سے بتائیے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ جب ان کے یہاں عقد کا وقت آئے، میں نے کیا کیا کہ خود نہ آ کر کے اس موقع پر گھر کے پاس ایک مندر ہے، مندر میں ایک پنڈت جی ہیں، بھئی توجہ چاہتا ہوں، میں نے پنڈت جی سے کہا کہ بھیا ذرا زحمت ہوگی، میں مصروف ہوں لکھنؤ میں اور ہمارے ماموں کے بیٹے کی شادی ہے، لہٰذا تم چلے جاؤ برہم پوری میں، اور چاند فیضی صاحب کسی سے پوچھنا، مشہور آدمی ہیں، تمہیں ملوا دیں گے، ان کے بچے کا جا کے نکاح پڑھ دو۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جب ان کے بچے کا نکاح پڑھنے کے لیے میں اپنے دوست پنڈت جی کو، سوامی سارنگ جی کو بھیج دوں، بھئی توجہ ہے نا، تو اگر سوامی سارنگ جی آ جائیں تو یہ کیا کہیں گے اور آپ کیا کہیں گے؟ بتائیے، پنڈت کو بھیج دیا نکاح پڑھنے کے لیے، بھئی پنڈت کیسے نکاح پڑھے گا؟ ایک مسلمان کا عقد کافر کیسے پڑھے گا؟ بھئی توجہ چاہتا جانے محترم، جاگ کے سنیے گا، ارے تم مسلمان ہو، تمہارے بچے کا نکاح کافر نہیں پڑھ سکتا، تو سید المرسلین کا نکاح۔ توجہ ہے نا، تو پھر سید المرسلین کا نکاح کیسے کوئی کافر پڑھ سکتا ہے جو رحمت للعالمین ہو؟ ان کا نکاح کوئی بھی پڑھ دے گا۔ توجہ رہے، اسی لیے پروردگار نے سورہ قصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے، 28ویں سورے کی 12ویں آیت میں ارشاد فرمایا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ۔ پوری توجہ چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ آیتیں براہ راست ہیں اور کچھ بالواسطہ، تو یہ حضرت ابو طالب کی فضیلت بالواسطہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور بات کیا کہی جا رہی ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، حضرت ابو طالب نے پرورش کی رسالت مآب کی۔ یہاں بات اب ہو رہی ہے موسیٰ کی پرورش کی، توجہ رہے۔ اور
پرورش میں بھی وہ مرحلہ آ گیا کہ جب فرعون کے محل میں دائیاں بلائی گئیں کہ کون ہے جو موسیٰ کو دودھ پلائے، تو پروردگار نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا۔ بھئی توجہ رہے، کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا، تو موسیٰ ہو کر کے کافرہ دائی کا دودھ نہ پئیں، اور جو فخر موسیٰ ہو وہ کافر کے یہاں کی غذا نوش کرتا رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا پھر تاریخ آگے بڑھی، میں نے عرض کیا یہ بالواسطہ آیت ہے، سرکار ابو طالب کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ اب آیت کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ ایک دن فرعون اپنے دربار سے اٹھا اور دربار سے اٹھ کر حرم سرا میں آیا، بچے کو آگوش میں لیے ہوئے پیار کر رہی ہیں۔ کہنے لگا آسیہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ اسے ہم بھی پیار کریں، جتنا تمہارا حق ہے اس پر اتنا ہمارا بھی حق ہے۔ تو آسیہ نے کہا ذل الہی میں نے کب منع کیا ہے، جتنا میرا حق اتنا آپ کا حق۔ توجہ رہے، تو پھر انہوں نے کہا چل آؤ، آج تک ہم نے اس بچے کو اپنی آگوش میں نہیں لیا، تم نے موقع ہی نہیں دیا، اچھا لاؤ اب ہماری آگوش میں دو۔ آسیہ نے کہا ذل الہی یہ لیجئے۔ جیسے ہی آگوش میں موسیٰ آئے، پوری توجہ دیکھیں آپ، آیت ہے موسیٰ سے تعلق رکھتی ہوئی، فضائل بیان کر رہی ہے ابو طالب کے، بہت توجہ رہے۔ جیسے ہی موسیٰ آگوش فرعون میں آئے، تاریخ کہتی ہے، تاریخ انبیاء لکھنے والوں نے لکھا کہ ویسے ہی موسیٰ نے ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے زوردار تماچا لگایا، تماچا لگا کر بتا دیا کہ خبردار نبی کسی کافر کی آگوش میں نہیں آتا، اگر کوئی کافر گستاخی کرتا ہے، جرأت کرتا ہے کہ وہ نبی کو اپنی آگوش میں لے، فوراً اسے سزا ملتی ہے۔ تماچا مار کے بتا دیا۔ اب عزیزان محترم، تاریخ میں دو ہی تماچے یادگار ہیں، ایک تماچا وہ جو موسیٰ نے فرعون کے مارا، دوسرا تماچا وہ جو حیدر نے ابو جہل کے مارا۔ دو تماچے تاریخ میں یادگار ہیں، بہت توجہ ذہن محترم۔ جیسے ہی تماچا فرعون کے لگا، فوراً کہتا آسیہ یہ تماچا کوئی عام تماچا نہیں تھا، اتنا پاورفل تماچا، دن میں ستارے نظر آ گئے، اس کا مطلب یہ بچہ کوئی خاص بچہ ہے، اور ہو نہ ہو جو ہمارے تخت کو برباد کرے گا، مملکت کو نیست و نابود کرے گا، لہذا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، آج اسے قتل کر دیں گے۔ آسیہ نے دیکھا فرعون بہت غصے میں ہے اور واقعتاً اس کو قتل کر دے گا، تو کہا فرعون کیا تم بھول گئے یہ وہی بچہ نہیں ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ جب ہم دریا سے اس کو لے کر آئے تھے تو یہی تو کہا تھا نا کہ یہ ہمارے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ تو فرعون کہتا ہے کہ نہیں، یہ ٹھنڈک ثابت کرنے والا نہیں ہے، اس کا تماچا بتا رہا ہے، اس نے جو تماچا مارا بڑا خطرناک تماچا ہے۔ مجھے دن میں ستارے نظر آ گئے اور نجومیوں کی بات یاد آ گئی، بہت توجہ ذہن محترم۔ تو فرعون کہتا ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ آسیہ سمجھاتی قتل نہ کرو، بچہ ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کوئی چیز پڑ جاتی ہے، ہو سکتا ہے بچے کی نیت ایسی نہ ہو۔ کہا نہیں، اس کی نیت دکھائی دے رہی تھی، اس نے منصوبے کے ساتھ
پہلے داڑھی پکڑی، اہتمام کے ساتھ تماچا مارا ہے. توجہ رہے. فرعون ماننے کو تیار نہیں. آسیہ سمجھاتی ہے چھوڑو، جانے دو، بچہ ہے. پھر کہتا ہے اچھا ہم اسے ایک شرط پہ چھوڑیں گے. توجہ رہے، ہم اسے ایک شرط پہ چھوڑیں گے. آسیہ کہتی ہے وہ کیا ہے؟ کہا ہم اسے آزمائیں گے، اس کا امتحان لیں گے. اگر یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اسے زندہ رہنے دیں گے، اور ناکام ہو گیا تو اسے آج اور ابھی قتل کر دیں گے. آسیہ نے بہت غور کیا. آسیہ ان 4 خواتین میں ہے جنہیں پروردگار نے منتخب کیا ہے. جیسے عمران منتخب 4 افراد میں ہیں، ایسی آسیہ بھی ہیں. مریم، سارہ، آسیہ اور زہرا سلام اللہ علیہ، یہ 4 خواتین ہیں. اور ادھر آدم، نوح، ابراہیم اور عمران. توجہ رہے. تو آسیہ کہتی ہے کہ جانے دیجئے ذل الہی، کیوں پریشان ہوتے ہیں، بچہ ہے لگ گیا ہوگا. نہیں، اس کو آزمائیں گے. ٹھیک ہے آزما لیجئے. کیسے آزمائیں گے؟ تم اس بچے کو اپنی آگوش سے اتارو اور ہم لالے شب چراغ رکھیں گے صحن میں، دوسری طرف دہکتا ہوا انگارہ رکھیں گے. اگر اس نے دہکتا ہوا انگارہ اٹھایا تو یہ عام بچہ ہے، اور اگر اس نے لالے شب چراغ اٹھایا اس کا مطلب یہ کوئی خاص بچہ ہے، تب ہم اسے قتل کر دیں گے. اب آسیہ دعائیں پڑھ رہی ہیں، بچے کو اتار دیتی ہیں صحن میں. فرعون نے ایک طرف لالے شب چراغ رکھا، دوسری طرف دہکتا ہوا انگارہ رکھا. بہت توجہ فرمائیے گا. اب موسیٰ گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور ان قریب تھا کہ موسیٰ لالے شب چراغ کو اٹھا لے. پروردگار کہتا ہے کہ میں نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا کہ چشم زدن میں جاؤ، موسیٰ کا ہاتھ دہکتے ہوئے انگارے پہ رکھ دو. جبرائیل آئے، دہکتے ہوئے انگارے پہ موسیٰ کا ہاتھ رکھ دیا. موسیٰ نے انگارے کو ہاتھ میں اٹھایا. اور چھوٹے بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، نفسیات بچوں کی، منہ میں رکھ لیتے ہیں چیز کو. انہی نے اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. جیسے منہ میں رکھا زبان جل گئی، ہاتھ میں اٹھایا ہاتھ جل گیا. مگر فرعون کا شک دور ہو گیا. فرعون نے کہا یہ عام بچہ ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے اسے جینے کا حق ہے. اب عزیزان محترم، فرعون نے تو خاموشی اختیار کر لی. اب ایک جملہ میرا سنتے جائیے. پروردگار عالم نے کہا موسیٰ ہماری محبت میں تمہارا ہاتھ جلا ہے، ہماری محبت میں تمہاری زبان جلی ہے، تو اے موسیٰ ہم اپنے محبوب کا نہ ظاہر داغدار ہونے دیتے ہیں نہ باطن داغدار ہونے دیتے ہیں. اگر ہماری محبت میں ہاتھ جلا ہے تو ید بیضا بنا دیں گے، زبان جلی ہے تو کلیم اللہ کے خطاب سے نوازیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ ماما. موسیٰ ہم نبی کا نہ ظاہر داغدار ہونے دیتے ہیں اور نہ باطن داغدار ہونے دیتے ہیں. اب عزیزان محترم، یہاں پر بس صرف ایک سوال قائم کر کے آگے بڑھ جاؤں گا دوسری آیت کی طرف، کیونکہ آیتیں زیادہ سنانی اور وقت کم ہے. اب تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک. کہ یہ آسیہ جنہی نے موسیٰ کو پالا، جنہی نے موسیٰ کی پرورش کی، اس مرحلے پر پہنچ کر مجھے اس موضوع پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ مجلس خطاب کرنے والے ذاکر علامہ سید عرفان حیدر آبادی شہید کا ایک جملہ یاد آ گیا. شانو بھائی دیکھیے گا، نظر کر رہا ہوں آپ کی جملہ، شہید کا جملہ، تاکہ ان کو بھی اشال ہو جائے. بہت توجہ رہے. اس مرحلے پر علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کہا کرتے تھے کہ آسیہ نے موسیٰ کو پالا، اور کسی کتاب میں، جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ آسیہ نے کلمہ پڑھا. توجہ چاہتا ہوں، کوئی ثابت کر دے کہ آسیہ نے کلمہ پڑھا. کلمے پہ میں کل بھی بحث کر چکا ہوں. توجہ رہے.
بہت سی آیات کل میں نے سنائی تھی کلمے کے تعلق سے، لیکن اب ایک جملہ سنیے علامہ صاحب کا کہ آسیہ نے کلمہ پڑھا ہو دکھاؤ، نہیں پڑھا۔ اب اس پر علماء ڈیفینس کیسے کرتے ہیں، دفاع کیسے کرتے ہیں آسیہ کا؟ کہتے ہیں در اصل آسیہ نے موسیٰ کی پرورش کی تھی، اس لیے پروردگار عالم نے آسیہ سے کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی کو اٹھا لیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، آسیہ سے کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی اس لیے اٹھا لی گئی کیونکہ موسیٰ کو پالا تھا۔ ارے جس نے فخر موسیٰ کو پالا ہو، توجہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں کیونکہ مجلس میں کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ سورہ انعام کی 144ویں آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا لَحَمَا خِنْزِيرٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ دیکھو خبردار، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ اب قبلہ یہاں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، پوچھئے آپ کہ کیا صرف خنزیر حرام ہے، کتا حلال ہے؟ توجہ ہے، کتا بھی تو حرام ہے، مگر پورے قرآن میں کوئی ایک آیت دکھا دیجئے کہ کتا حرام ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک کے مسلمان سے پوچھ لیجئے، لاؤ دکھاؤ کہاں ہے قرآن میں کہ کتا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، کیا کھا سکتے ہیں کہ نہیں حرام ہے، نہیں کھا سکتے، اور قرآن میں نہیں ہے، تو پھر کہ ہر بات قرآن میں نہیں ہے۔ بھئی جب ہم سے سوال کرتے ہو ہر بات قرآن سے چاہیے، توجہ ہے نا، ہم سے ہر بات قرآن سے چاہیے، ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہر بات قرآن میں نہیں ہے، اور ویسے نعرہ بلند کرتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی بھی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے اب عزیزان محترم؟ خنزیر کو کیوں پروردگار نے نام لے کر حرام قرار دیا، جبکہ اور بھی حرام جانور ہیں، مگر صرف نام ایک کا لیا خنزیر کا کہ یہ حرام ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مولا کائنات نے بیان فرمائی، وجہ وہ یہ ہے کہ خنزیر میں کچھ عادات، کچھ خصلات ایسے پائے جاتے ہیں جو حلال جانوروں میں ہیں، تو یہاں اشتباہ کا امکان تھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، مثلا جو سم ہوتے ہیں اس کے شگافتہ ہوتے ہیں، حلال جانور کے بھی ہوتے ہیں، اور جب یہ بیٹھتا ہے تو ویسے ہی جیسے حلال جانور بیٹھتے ہیں، آگے کے پیر پہلے گراتے ہیں، تو اس میں حلال جانوروں والی کچھ خصوصیات تھیں، تو اس لیے اس کا نام لے کے کلیئر کیا گیا کہ کہیں ان خوبیوں کی وجہ سے لوگ اسے حلال نہ سمجھ بیٹھیں۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اب پیغمبر اسلام کے 11 چچا ہیں، قرآن میں کسی کا نام نہیں ہے سوائے ایک کے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن نے کہا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیوں کہ جو کافر ہے کہیں ایسا نہ ہو لوگ اس کا احترام چچا سمجھ کے کرنے لگ جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بھئی جو کافر ہے اس کا نام لے کے واضح کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ احترام کرنے لگیں کہ چچا ہے، چچا ہے، تو اگر کوئی اور چچا بھی کافر ہوتا تو اس کا بھی نام آتا قرآن میں، اسی طرح سے جیسے ابو لہب کا آیا ہے۔ اب زمانہ کیا سمجھے گا کہ سرکار ابو طالب کیا ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑے عالم
ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کے علامہ عبداللہ ندوی، لکھنؤ کے ندوۃ العلماء کے مولانا علی میاں ندوی سے قبل کے منتظم اور محتمم تھے، اور بڑے جید عالم تھے عربی کے. انہی نے کتاب لکھی عربی میں نعت کی تاریخ. توجہ ہے، یعنی نعت کیسے وجود میں آئی. تو عربی کا پہلا نعت گو شاعر حضرت ابو طالب کو قرار دیا. توجہ ہے، حضرت ابو طالب کو قرار دیا. اب یہ ایک جملہ تو میں نے یہاں سے اٹھایا علامہ عبداللہ ندوی کی کتاب سے. اب آئیے پھر دوسرے جملے کی طرف لے کے چلتا ہوں، جو میں نے کل بھی کتاب کا ریفرنس دیا تھا، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری، القول الغالب فی ایمان ابی طالب کتاب کا نام. توجہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، پہلی نعت کس نے کہی؟ حضرت ابو طالب نے. اب طاہر القادری اپنی کتاب القول الغالب فی ایمان ابی طالب میں تحریر فرماتے ہیں. بہت توجہ سنیے گا، اور عظمت ابو طالب کے ان آسمانوں پہ پہنچ جائیں گے آپ کہ جہاں پہنچ کر آپ کو افتخار ہوگا. طاہر القادری تحریر کرتے ہیں کہ مکے میں قحط پڑا، اور جب قحط پڑا تو پورا مکہ پریشان ہے، ہر طرف خشکی ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، سکون کی سانس لیں، لیکن بارش نہیں ہوتی. گرمی اور شدید ہو رہی ہے، اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، اب تڑپنے لگے پیاس سے. اب طاہر القادری لکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر جتنے بھی مکے کے بڑے بڑے کافر تھے، مرزا شفیق کی کتاب نہیں ہے یہ، طاہر القادری لکھ رہے ہیں کہ جملہ توجہ چاہتا ہوں، کہ جتنے بھی بڑے بڑے کافر تھے بڑے بڑے بتوں کے سامنے آ کے گل گڑانے لگے، فریادیں کرنے لگے، مناجاتیں کرنے لگے. کوئی کہہ رہا ہے حبل کے سامنے کھڑا ہو کے کہ حبل بارش کر دے تاکہ لوگوں کو نجات مل جائے قحط سے. کوئی عزا کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے عزا بارش کر دے تاکہ لوگوں کو نجات مل جائے. کوئی لات کے آگے، کوئی منات کے آگے. 365 بت تھے، ہر قبیلے کا بت تھا. بھئی توجہ چاہتا ہوں، 365 بت دیوار کعبہ پہ نصب تھے، ہر قبیلے کا بت موجود تھا. جیسا قبیلہ ویسا بت، چھوٹا قبیلہ چھوٹا بت، بڑا قبیلہ بڑا بت، ہر قبیلے کا بت. اور ہر قبیلے کا آدمی آ کے مناجات کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، بارش ہو جائے. ارے کوئی ابو طالب کے قبیلے کا بت دکھاؤ. توجہ، ہر قبیلے کا بت رکھا ہوا ہے، کوئی دکھاؤ بنی ہاشم کا بت کہاں ہے. سارے آ چکے، فریادیں کر چکے، مگر بارش نہیں ہوئی. علامہ طاہر القادری لکھتے ہیں کہ پھر کفار نے ایک مشترکہ جلسہ کیا، اور جلسے میں یہ طے کیا کہ یہاں ہر آدمی دعا کرنے کے لیے آ چکا ہے سوائے ایک کے. توجہ چاہتا ہوں، سوائے ایک کے سب آ چکے، سب نے دعائیں کر لی. کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. چلو ہم رئیس قریش، سردار بٹھا، حضرت ابو طالب کے پاس چلتے ہیں. مکے کے سارے کافر مجتمع ہوئے، سارے کافر جمع ہو کر کے ابو طالب کے گھر آئے. سردار کفار نے دستک دی، سرکار ابو طالب باہر آئے. کیسے پورا مکہ مرا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں. ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم آپ سے درخواست کریں. اب آپ چلیے، آپ دعا کر دیجئے، شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو یہ وہ گھرانہ ہے بنی ہاشم کا گھرانہ کہ جن کے سینے میں دل نہیں، انسانیت دھڑکتی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ کافر آئے ہیں،
جو ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ کہ ٹھیک ہے ہم چلیں گے دعا کے لیے، کہ چلو ہم آتے ہیں۔ سارے کفار واپس حرم میں آ گئے۔ اب یہاں سے ایک جملہ سنیے گا، بہت توجہ۔ طاہر القادری لکھ رہے ہیں کہ سرکار ابو طالب جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس شان کے ساتھ باہر نکلے کہ سفید پارچے میں ایک چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا، اسے لے کر آ گئے حرم میں۔ اور حرم میں آنے کے بعد دیوار کعبہ کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں تیرا ابو طالب، میں تیرا عمران، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں، اس بچے کے وسیلے سے، جو بچہ میری آغوش میں ہے، اس بچے کے وسیلے سے میں گزارش کر رہا ہوں، میں درخواست کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، اہل مکہ کو قحط سے نجات دے۔ ابھی ابو طالب کے کلمات مکمل نہ ہونے پائے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بچہ کون تھا؟ رسالت مآب، خاتم النبیین، افضل المرسلین، ابھی محض 1 سال کے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ زمانہ ابو طالب کو کافر کیوں کہتا ہے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو وسیلہ بنایا۔ اب عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ ادھر بارش شروع ہوئی، ادھر ابو طالب نے علم تعلموا ان وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خطہ ذاک فی اول کتبی، اپنی نعت کا آغاز کیا۔ ادھر بارش کے قطرے برس رہے تھے اور ادھر ابو طالب کے اشعار برس رہے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، ادھر نزول ماء ہو رہا تھا، ادھر نزول اشعار ہو رہا تھا۔ 100 اشعار کی پہلی نعت اس وقت کہی جب رسالت مآب 1 سال کے تھے۔ لمبی لمبی نعتیں کہنے والوں، ہزاروں لاکھوں نعتیں کہنے والوں، تم نے تب نعت کہنا سیکھا جب نبی نے اعلان رسالت کر دیا۔ اور ابو طالب نے اس وقت نعت کہی کہ جب ابھی خود 1 سال کے ہیں رسالت مآب۔ تو ہم پر یہ الزام لگانے والوں کہ ہم مرثیے بہت کہتے ہیں، نوحے کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، یہ نہ بھولو نعت بھی ہمارے گھر کی صنف ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ 100 اشعار کی نعت حضرت ابو طالب نے اس وقت کہی کہ جب رسالت مآب 1 سال کے تھے، اور عربی میں اسے قصیدہ لامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیوان حضرت ابو طالب میں موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی کچھ اشعار مل جائیں گے، مشکوٰۃ شریف میں مل جائیں گے، تمام صحیح اور جتنی بھی شریف کتابیں سب میں مل جائیں گے، لیکن مکمل قصیدہ اور مکمل نعت دیوان ابو طالب میں۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ۔ اب یہ اشعار کہہ لیے گئے، بات تمام ہو گئی۔ اب آئیے پھر آگے بڑھیے، وہی شیخ الاسلام طاہر القادری تحریر کرتے ہیں۔ طاہر القادری پھر لکھتے ہیں کہ یہ تو بات تھی مکے کی، اب آئیے مدینے میں، دیکھیں سرکار ابو طالب کی عظمت کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ وہی حال مدینے والوں کا ہوا جو کسی زمانے میں مکے والوں کا ہوا تھا۔ یہاں بھی قحط، یہاں بھی پریشانیاں، یہاں بھی دشواریاں۔ اب یہاں مسجد نبوی بن چکی ہے، رسالت مآب امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اب لوگ آئے،
یا رسول اللہ قحط سے پریشان ہیں تمام مدینے والے، خدا کے لیے دعا کیجئے، خدا کے لیے دعا کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یقیناً دعا کریں گے۔ اور اب راوی کہتا ہے کہ آنے والی صبح تھی، وہ جمعے کی صبح تھی، جمعہ آیا، پیغمبر اسلام نے خطبہ جمعہ دیا۔ بہت توجہ، خطبہ جمعہ جب دیا تو خطبہ جمعہ میں اب دعا کی، کس کے لیے؟ قحط سے نجات کے لیے۔ وہاں انداز یاد ہے ابو طالب کا، بھتیجے کو گود میں لے کر آئے تھے اور یہ کہا تھا پروردگار تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ اہل مکہ کو قحط سے نجات دے۔ اب سرکار ابو طالب کے وسیلے سے پیغمبر اسلام نے دعا کی اور کہا کہ اے میرے پروردگار تجھے یاد ہے نا جب میں 1 برس کا تھا، اہل مکہ قحط میں مبتلا ہوئے تھے، میرے چچا مجھے آغوش میں لے کر آئے تھے اور میرے وسیلے سے دعا کی تھی، تو نے میرے چچا کی دعا قبول کی تھی۔ آج میں تیرا نبی، میں تیرا محمد اپنے چچا ابو طالب کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ اہل مدینہ کو قحط سے نجات دے۔ اب علامہ طاہر القادری لکھتے ہیں کہ ابھی پیغمبر اسلام کے جملے ختم نہ ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی۔ اب نماز کے بعد پیغمبر اسلام صحن مسجد میں آئے۔ جب صحن مسجد میں آئے بارش ہو رہی ہے، زبردست بارش، اور اہل مدینہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ ہمیں قحط سے نجات مل گئی۔ اب وہاں آنے کے بعد پیغمبر اسلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور گریہ کرنے لگتے ہیں، بے اختیار رونے لگتے ہیں۔ روتے روتے کہتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں یاد ہے نا وہ وقت کہ جب میں چھوٹا سا تھا، تم میں ہے نا بہت سے وہ لوگ کہ جب میرے چچا نے میرے وسیلے سے دعا کی تھی، آج تم نے دیکھا کہ میں نے اپنے چچا کے وسیلے سے دعا کی اور میرے چچا نے میرے وسیلے سے کی تھی، میں نے ان کے وسیلے سے کی، رب نے دونوں دعاؤں کو قبول کیا۔ اس کے بعد گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں وہ نعت یاد ہے جو میرے چچا نے اس وقت کہی تھی جب میں چھوٹا سا تھا، میں 1 برس کا تھا، 100 اشعار کی نعت میرے چچا نے کہی تھی۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ شعر یاد ہیں، کچھ نے کہا ہمیں بھی کچھ یاد ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک بار سارے مجمع کو غور سے دیکھا اور کہا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ مولا سامنے آئے، کہا یا علی وہ نعت تمہیں تو یاد ہے نا؟ اب مولا کائنات نے پڑھنا شروع کی، علم تعلم ان وجدنا محمدًا نبیًا کموسیٰ خطہ ذاک اول فی الکتبی، اور 100 اشعار وہیں سنا دیے کھڑے ہو کر۔ توجہ چاہتا ہوں، اب اہل مدینہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اے اہل مدینہ تم کیا سمجھو گے کہ میرا چچا کیا تھا؟ توجہ رہے کہ بس ایک جملے میں سمجھ لو، ابھی میرا جملہ نہیں ہے، علامہ طاہر القادری لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ایک جملے میں سمجھ لو کہ اگر آج تم دین جانتے ہو کس شے کا نام ہے، اگر تم مذہب کو سمجھتے ہو کہ کیا ہے، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو، اگر تم تلاوت قرآن کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ یہ سب احسان ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو یہ سب احسان ابو طالب ہے کہ مولا کائنات نے 100 اشعار وہیں سنا دیے۔ قرآن نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ عمران و آل عمران ہے نا، تو دوسرا حصہ بھی تھوڑا مکمل کر لوں، 2 جملے مولا کے بارے میں بھی سن لیں، بس گفتگو تمام کر رہا ہوں، بہت رات ہو رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں، 12:15 بج چکے ہیں، بس آخری جملے اس حوالے سے کہ مولا کائنات کے لیے قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان،
قرآن نے کہا کہ کیا کہنا اس پروردگار کا جو رحمان ہے، کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جس نے انسان کو علم قرآن پہلے دیا، خلق بعد میں کیا۔ کائنات میں کوئی ایک انسان دکھاؤ جو علم قرآن پہلے لے کے آیا ہو، پیدا بعد میں ہوا ہو۔ بھائی آپ سب نے قرآن کہاں آ کے پڑھا؟ یہاں آ کے پڑھا نا۔ ہم نے قرآن کہاں آ کے سیکھا؟ یہاں آ کے سیکھا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کوئی ایک ہے ایسا جسے میں نے علم قرآن پہلے دیا ہے، پیدا بعد میں کیا ہے، بھیجا بعد میں اسے دنیا میں۔ توجہ رہے، تو وہ کون تھا؟ وہ جو تھا اس نے 13ویں رجب کو اللہ کے رسول کی آغوش میں کہا کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ بھائی توجہ ہے، کون سی کتاب سننا چاہتے ہیں؟ اب ہمارے برادران اسلامی کی ساری کتابوں میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا اس کی 7 پشتیں جنت میں جائیں گی۔ بھئی توجہ ہے نا زان محترم، جس نے قرآن حفظ کر لیا اس کی 7 پشتیں جنت میں جائیں گی، اور جس نے 4 آسمانی کتابیں حفظ کر رکھی ہو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بھئی بہت دور سے تشریف لائے ہمارے بھائی سید جاوید زیدی شانو بھائی، بہت توجہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر آپ کی، خاص طور سے تمام اپنے سننے والوں کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کہ مولا کائنات نے 82 جنگیں لڑی، 82 جنگیں لڑی، 82 جنگوں میں صرف ایک جنگ ایسی ہے جہاں پر کہا اپنا تعارف کراتے ہوئے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ 82 جنگوں میں جب 81 جنگیں لڑی تو ہر جنگ میں رجس پڑھتے وقت کہا انا ابن علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ 82 جنگوں میں کہا انا ابن علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ خیبر میں صرف یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور وہ بھی مجبوری تھی، کیونکہ مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد دلانا تھی، اس لیے اپنی ماں کا ذکر کیا۔ اب عزیزان محترم 82 جنگوں میں ہر جنگ میں علی کافروں کے سامنے آگے کہتے تھے انا ابن علی ابن ابی طالب، مشرکوں کے سامنے آگے کہتے تھے انا ابن علی ابن ابی طالب۔ ارے کوئی کافر، کوئی مشرک تو کہتا کہ کس باپ پہ فخر کر رہے ہو، وہ بھی تو ہمارے جیسا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس کا مطلب علی کا باپ الگ ہے، اوروں کے باپ اور ہیں۔ اس طرح اپنے حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ، اس طرح اپنے حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ، دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ۔ توجہ ہے نا زان محترم، یہ ہے مسئلہ۔ ابو طالب سے نہ دشمنی تھی، یہ تو علی کی وجہ سے ہے۔ اور الحمدللہ، آخری جملہ میری تقریر کا، الحمدللہ علی کے پاس ابو طالب جیسا باپ ہے۔ الحمدللہ علی کے پاس ابو طالب کے جیسا باپ ہے۔ لیکن اگر تحقیق کرنے پہ آ جائیں تو میں نے کل 4 قسمیں بتائی تھی، جو آخری قسم تھی خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک ایک کی ولدیت کے کھانے میں 18 لوگوں کے نام لکھے ہیں، ایک ایک کی ولدیت میں 18 لوگوں کے نام لکھے ہوئے۔ اب بتائیے کہاں وہ، کہاں یہ؟ بس تقریر کو میں نے ختم کیا۔ زمانہ کاش سمجھ سکتا کہ سرکار ابو طالب کی عظمت کیا ہے،
ابو طالب وہ ہیں کہ جنہی نے کبھی ابو طالب بن کر اپنے وقت کے ابو جہلوں کا مقابلہ کیا، تو کبھی علی بن کر اپنے وقت کے حکمرانوں کو للکارا، تو کبھی حسن بن کر، تو کبھی حسین بن کر، تو کبھی قاسم بن کر، تو کبھی یون و محمد بن کر، اور کبھی ابو الفضل العباس بن کر۔ یہ سب ابو طالب کا لہو ہے۔ بازاداران مظلوم کربلا آج کی تاریخ حضرت ابو الفضل العباس سے منسوب ہے۔ بس میں نے آپ حضرات کی زحمت تمام کی، مصائب حضرت ابو الفضل العباس کے پڑھنے کی نوجوانوں نے فرمائش کی ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ اس نام کا ہر لفظ اپنے آپ میں مصائب ہے۔ ادھر عباس کہو آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ عباس وہ مظلوم ہیں کہ جب امام حسن کے لاشے پر تیروں کی بارش ہوئی تو عباس تڑپتے رہے، تلوار لے کر باہر آنا چاہتے تھے، مگر آقا حسین نے روک دیا، نہیں عباس، ہم نے تمہیں مدینے کے لیے نہیں کربلا کے لیے مانگا ہے۔ دوسری محرم کو جب خیمے ہٹائے جانے لگے، آقا عباس نے خط کھینچ دیا کہ جس میں طاقت ہو اس خط سے آگے آ کر دکھائے۔ پھر آقا حسین آ گئے، عباس ہمیں جنگ نہیں کرنا۔ عزادارو ہر موقع پر آقا عباس کو روکا جاتا رہا۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب عباس اون و محمد کے لاشیں اٹھا کر لائے تو کہنے لگے، آقا حسین میں صبح سے اجازت مانگ رہا ہوں، آپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ آقا میں کب تک اپنے گود کے بالوں کے لاشیں اٹھاتا رہوں؟ آقا برداشت نہیں ہوتا، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ لیکن اجازت نہیں ملی۔ روایت کے فقرے ہیں کہ عباس تڑپنے لگے، اور آپ کی خدمت میں ایک فقرہ اور عرض کرتا چلوں کہ عباس وہ ہیں جنہی نے شب عاشور اکبر سے کہا تھا، اکبر تم خیمے کے باہر رہو، میں لشکر یزید کا معائنہ کر کے آتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں اکیلے گئے لشکر یزید میں، معائنہ کیا، واپس آئے، کہنے لگا اکبر میں نے دیکھ لیا سب، آدھے لشکر کا کام میں تمام کروں گا اور آدھے لشکر میں سے 2 حصے ہوں گے، آدھا اس میں تم اور آدھے میں سارے اصحاب و انصار، اور آقا حسین کو ہم زحمت نہیں دیں گے۔ اکبر جو تمہارے حصے میں فوج آئے گی تم بس انہیں روکے رکھنا اس وقت تک جب تک میں اپنا کام تمام نہ کر دوں، پھر آ کر میں ادھر سنبھال لوں گا، میں ان کو بھی قتل کر دوں گا، پھر اکبر ہم دونوں مل کر ادھر چلیں گے جہاں اصحاب لڑ رہے ہوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب رات میں عباس کی تمنائیں کیا تھیں آپ نے دیکھ لی۔ اب صبح وہ دیکھیے منظر کہ جب بار بار کبھی کسی کا لاشا لا رہے ہیں کبھی کسی کا لاشا لا رہے ہیں۔ ایک منزل اسیائی تھک کے بیٹھ گئے، چوبے خیمہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آقا حسین کیسے اجازت دیں، جب جاتا ہوں اجازت نہیں دیتے۔ ہمت کر کے اٹھے اور اٹھ کر آقا حسین کے پاس آئے، کہنے لگے آقا اب تو اجازت دے دیجئے، آقا اب تو اجازت دے دیجئے۔ بڑی بے بسی سے کہا۔ امام نے ایک بار عباس کی طرف دیکھا اور کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے کہ جیسے امام نے فرمایا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، حضرت عباس نے ایک بار دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر آقا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں آقا
وہ لشکر کہاں ہے؟ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. آپ حق گری ادا کر رہے ہیں، بس زحمت تمام کر رہا ہوں. راوی کہتا ہے کہ مولا نے اجازت نہیں دی. عباس آ کے پھر اسی چوبے خیمہ کے پاس بیٹھ گئے. اب بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ملتی. خیمے میں سے آواز آئی، العطش العطش. بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، ہائے پیاس ہائے پیاس. بس مولا عباس کو جیسے سہارا مل گیا، اٹھے، خیمے کے پاس جا کے پکارا، سکینہ سکینہ لاؤ پانی کا مشکیزہ، چچا تمہارے لیے پانی کی کوئی سبیل کرتے ہیں. سکینہ دوڑتی ہوئی گئیں، پانی کا مشکیزہ لے کر آئیں. آقا عباس نے سکینہ کو اپنی آگوش میں اٹھایا اور سکینہ سے کہا، سکینہ بابا کے سامنے یہ کہہ دینا کہ چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجیے. عزادارو اب جملہ سن سکو گے؟ سکینہ آقا عباس کی آگوش میں ہیں. اللہ جانے کس محبت سے آقا عباس نے سکینہ کو اس وقت آگوش میں اٹھایا تھا کہ کربلا کے میدان میں جو آگوش میں اٹھایا تھا، آج تک سکینہ اپنے چچا سے جدا نہیں ہوئی. آج علم میں مشکیزے کی صورت میں، مشکیزہ علم میں اسی طرح سے تو ہے جیسے کوئی بچہ اپنے چچا کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہو. آ گئے لے کر. جب آیا آقا حسین کے سامنے، سکینہ نے کہا بابا. راوی کہتا ہے صرف اتنا کہا بابا. امام کہتے ہیں سکینہ میں سمجھ گیا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا. مولا کا جملہ سنیے، مولا آپ کو سننے کی طاقت ہے، مجھے پڑھنے کی طاقت ہے. فرماتے سکینہ سکینہ چچا کی سفارش کرنے کے لیے تو آئی ہو، مگر اتنا یاد رکھنا جب شمر تماچے مارے گا، چادریں چھیلی جائیں گی، خیمے جلائے جائیں گے، اس وقت بہت یاد کرو گی، ہائے چچا ہائے چچا. مجلس آخری مرحلے میں آ گئی. سکینہ بہت یاد کرو گی چچا کو، پھر چچا نہ آئیں گے اس وقت. اجازت مل گئی، پانی لینے کے لیے آ گئے. اب روایت کے فقرے ہیں کہ دریا میں داخل ہو گئے، اور جب دریا میں داخل ہو گئے پانی بھر لیا. سکینہ 44 بچوں کے ساتھ ایک ٹیلے پہ کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے، بچوں دیکھو میں نے کہا تھا نا میرے چچا جا رہے ہیں، اب خالی ہاتھ نہ آئیں گے، میرے چچا ضرور پانی لائیں گے. عزادارو انجمن حیدری کی جانب سے ابھی وہی منظر پیش کیا جائے گا. جب حضرت عباس کا علم آیا تھا اور بچے خالی کوزے لیے ہوئے العطش 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 کی آوازیں بلند کر رہے تھے. روایت کے فقرے ہیں کہ دشمنوں نے گھیر لیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. راوی کہتا ہے کہ اچانک ایک ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ آقا عباس کا ایک بازو منقطع ہو گیا. آقا عباس نے مشکیزے کو سینے سے لگا لیا، دوسرے ہاتھ میں علم بھی ہے، مشکیزہ بھی ہے. پھر راوی کہتا ہے ایک ظالم نے پھر ایک بازو کو منقطع کر دیا. اب جو بازو منقطع ہوا، حضرت عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے دبا لیا، لیکن ایک شقی نے مشکیزے پر تیر مارا، پانی بہ گیا. یہ پانی نہیں بہا، عباس کی آرزویں بہ گئی، تمنائیں بہ گئی. پھر ایک تیر آیا، آقا عباس کی آنکھ میں آ کے لگا. عزادارو کیا سن رہے ہو؟ اب امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جب میرے چچا زین سے زمین پر آئے، جب کوئی گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے عباس
جب آئے تو منہ کے بل نیچے آ کر گرے. ادھر حسین چلے, عباس میری کمر ٹوٹ گئی, عباس میری کمر ٹوٹ گئی, مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اچانک کیا دیکھا کہ پیروں سے کوئی چیز ٹکرائی. حسین جھکے, اٹھایا, کیا دیکھا کہ عباس کا بازو ہے. سینے سے لگایا میرے غازی کا بازو. راوی کہتا ہے اس بازو کو اٹھانے میں حسین گر گئے. پھر اٹھے, پھر آگے بڑھے, چند قدم چلے, پھر کوئی چیز ٹکرائی, پھر اسے اٹھایا. میرے غازی کا دوسرا بازو. پھر حسین گرے. روایت کے فقرے ہیں کہ امام بار بار چلتے تھے اور گرتے تھے اور کہتے تھے عباس میری کمر ٹوٹ گئی, عباس مجھے کچھ نظر نہیں آتا, اے میرے غازی مجھے پکارو, عباس مجھے پکارو. مولا پہنچے, اور جب پہنچے تو کہا عباس کوئی تمنا؟ کہ آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, دوسری آنکھ پر خون ہے, اتنی گزارش ہے کہ یہ آنکھ پر جو خون ہے اسے صاف کر دیجئے. جب پیدا ہوا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی, اب اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں. آقا حسین نے اپنی ابا کے دامن سے بھائی کی آنکھ کا خون صاف کیا اور کہا عباس اچھا ہماری بھی ایک تمنا ہے, زندگی بھر ہمیں آقا کہتے رہے, ایک بار بھائی کہہ کے پکار دو. عزادارو سنو کہ مجلس تمام ہو رہی ہے. عباس ایک بار ہمیں بھائی کہہ دو. آقا آپ کا حکم ٹال نہیں سکتا, مگر ماں نے حکم دیا ہے کہ میں زندگی بھر آپ کو آقا کہوں. فضاؤں میں ام البنین کی آواز محسوس ہوئی, عباس میرے حسین کی فرمائش پوری کر دو. آقا زندگی بھر آقا کہتا رہا, اماں نے اجازت دے دی. بھیا عزادارو جملے سنیں گے, بھیا دشمنوں سے اتنا کہہ دیجئے گا آپ کا لاشا نہ پامال کرے. اگر انہیں لاشا پامال کرنا ہو تو میرا لاشا پامال کر دے. عزاداران مظلوم کربلا آخری جملہ. خیمے سے آواز آئی کسی بہن کی, عباس عباس کیا جاتے جاتے ہماری خواہش پوری نہیں کرو گے؟ عباس ایک بار بہن کہہ دو. آواز آئی بہن زینب میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں, بچوں کے لیے پانی نہ لا سکا. عزادارو جب غازی عباس کا علم آیا, چھوٹے چھوٹے بچے علم سے لپٹ گئے. اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش, ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس.